صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ تو کل ہم نے کون سی حدیث پڑھی تھی؟ شاباش، ماشاء اللہ۔ بس القرآن کے نون پر پیش ہے، القرآن حجت لک۔ ہاں، ترجمہ؟ ہاں، اور آپ اس کو سمجھائیں گے؟ پڑھا بھی نہیں، عمل بھی نہیں کیا، اور پڑھ لیا اور عمل نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی ایسا ہی ہو گیا نا بھائی، اس میں نماز کا حکم ہے نا۔ ہاں، کیونکہ اس نے نماز اگر نہیں پڑھی، نماز کا حکم قرآن میں ہے نا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، تو آپ کو بھی حدیث یاد ہے؟ ہاں، تھوڑی یاد ہے، دوبارہ سے بتا دیں۔ حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ قرآن یا تو آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے، اور حجت کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت ہے یا دلیل ہے یا گواہی ہے، یعنی وہ اگر آپ اس کے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے، تو پھر آپ جو ہے وہ قرآن آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا اور آپ کے حق میں گواہی دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو بتائے گا کہ اس آپ کے بندے نے قرآن پہ عمل کیا تھا، تو میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور دوسری طرف اگر کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا ہوگا تو پھر اس کے خلاف گواہی دے گا، اور قرآن کی گواہی تو کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو وہ گواہی تو مانی ہی جائے گی۔ تو یہ مطلب تھا اس حدیث کا۔ ہم روزانہ ایک حدیث یا کوئی آیت آخر میں پڑھتے ہیں، اور پھر وہ یہ لوگ یاد کر کے آتے ہیں، اس کا کم از کم مطلب یاد کر لیتے ہیں۔ یہ تو عربی میں بھی ماشاءاللہ یاد کر رہے ہیں، تو عربی میں یاد ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اب ہمارا جو کل جہاں ہم رکے تھے وہ تھے کہ سرایہ اور غزوہ، یعنی جہاد کی بات چل رہی تھی، اور سریہ کیا ہوتی ہے اور غزوہ کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا، یہ اتنی بات ہو گئی تھی جس میں حصہ لیا۔ اچھا، اور پہلی غزوہ کون سی تھی؟ نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے پہلی غزوہ کون سی تھی؟ آپ کو پتہ ہے؟ جنگ، وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا ہو۔ تو ایک تو ہمیں جب پتہ ہو تو ہمیں بتانا چاہیے، تکے نہیں لگانے چاہیے، کہہ دینا چاہیے ہمیں نہیں پتہ۔ تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی غزوہ تھی غزوہ بدر، لیکن اور سمجھتے ہیں کہ یہی پہلی جنگ تھی، لیکن اس سے پہلے مختلف سرایہ، یعنی وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے، اور غزوہ ہو چکی تھیں، لیکن وہ چھوٹے پیمانے کی تھیں، بڑے پیمانے کی نہیں تھیں۔ تو اور وہ کیوں شروع ہو گئی تھی؟ جیسے 2 ہجری تھی نا، 2 سال دوسرے سال میں یہ شروع ہو گئی تھی، اور وہ کیوں شروع ہو گئی تھی؟ وہ اس لیے کہ اب مسلمانوں نے قوت حاصل کر لی تھی، اور اس قوت حاصل کرنے کے بعد اب اگر وہ کمزوری دکھاتے تو پھر ان کے اوپر لوگ غالب آنے کی کوشش کرتے۔ تو اب اگر کہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، کوئی چوری کرنے کی کوشش کرتا، یا کہیں سے بھی خطرہ ہوتا کہ یہ شاید ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو فوراً اس کے خلاف ایکشن لینے کی تیاری ہوتی۔ تو اس لیے یہ شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، ایک بات اور آپ لوگ نوٹ کیجئے گا کہ کس طریقے سے آہستہ 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 مسلمان طاقتور ہو گئے۔ شروع میں کیسا ظلم ہو رہا تھا کہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا، مردوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت
کون سے تھے جن کے ساتھ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ سب اتنے ظلم ہو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا. لیکن آہستہ آہستہ یہ پورا نظام جو مشقت کا ہے اور ایک دوسرے کے جو صبر کیا گیا اور پھر ہجرت کی گئی, اس سب کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مضبوط کر رہے ہیں, ایک مشقت سے گزار رہے ہیں اور مضبوط کرتے جا رہے ہیں. تو اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ آپ لوگ بھی ایک مشقت سے گزرتے گزرتے قوت حاصل کر لیتے ہیں, ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی. تو پہلے آپ کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, ایک زمانہ تھا, اور لائنیں کھینچ کھینچ کے خوش ہو جاتے تھے, ایک زمانہ تھا. تو لیکن پھر آپ لوگوں کو لکھنا بھی آ گیا اور اب بہت کچھ آ گیا, اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے, یونیورسٹی میں بھی چلے جائیں گے, اور پھر آپ کے پاس ایک قابلیت ہوگی جس کی بنیاد پر آپ آگے کچھ کر سکیں گے. تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ مشقت کے بغیر ترقی نہیں ہوتی, اور یہ تو بہت ہی مشکل کام تھا, ایک دین کو غلبے میں لے کے آنا, دین کو غالب کرنا. تو اس میں بھی ابھی آخر تک تو ظاہر نہیں پہنچے, ابھی تو دوسری ہجری ہے. تو آج ہم پھر ایک سیریا کا واقعہ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد غزوہ بدر پہ آ جائیں گے. تو واقعات تو اور بھی ہیں لیکن اس میں زیادہ ٹائم لگ جائے گا. یہ ہے سیریا عبداللہ بن جحش جو کہ 2 ہجری میں ہوئی. تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ بنایا اور فرمایا کہ اس کا امیر ایسے آدمی کو بناؤں گا جو بھوک پر بہت صبر کرنے والا ہو, یعنی بھوکا رہنے کی اس کے اندر طاقت ہو. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی بات تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور ان کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ اس خط کو 2 دن سفر کرنے کے بعد پڑھنا. ٹھیک ہے, کھولنا نہیں ہے اس خط کو, 2 دن کے بعد جب تم سفر میں ہو اور 2 دن مکمل ہو جائیں اس کے بعد پڑھنا. وہ روانہ ہو گئے اور 2 دن کا سفر طے کر کے اس خط کو کھول کر پڑھا. تو اس میں لکھا تھا کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے بطن نخلا پہنچو, جو واپس آنا چاہے اس کو مت روکو, بطن نخلا پہنچ کر کافروں کے حالات سے ہم کو آگاہ کرو. یعنی خط کا مقصد یہ تھا کہ اب تم یہاں پہنچ گئے ہو, یہاں سے اگلی منزل تمہاری بطن نخلا ہے, لیکن جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں ان کو یہ بتا دو کہ اگر یہاں سے واپس جانا ہے تو واپس چلے جاؤ, یعنی ابھی ذرا مشکل, آگے کچھ مشکلات آ سکتی ہیں, واپس جانا ہے. تو سب نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کے ساتھی ہیں. حضرت عبداللہ بن جحش نے خط پڑھ کر ساتھیوں کو سنایا, سب نے کہا کہ ہم آگے جائیں گے. چنانچہ یہ لوگ بطن نخلا پہنچے, وہاں کافروں کا ایک گروہ آ رہا تھا. انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا کہ بطن نخلا میں کوئی مسئلہ ہے, لیکن مسلمانوں نے اپنے سر منڈوا دیے. کافر مطمئن ہو گئے کہ یہ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد سر منڈوایا جاتا ہے نا, تو یہ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے دشمن نہیں ہے, انہوں نے یہ سمجھا. حرمت والے مہینے چل رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ وہ 4 مہینے ایسے ہیں حرمت والے جن میں قتل اور قتال جو ہے وہ منع ہے, تو ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتے ہیں. تو پھر دشمن نے یہ سمجھا کہ حرمت والے مہینے بھی چل رہے ہیں, تو سوچ وچار کے بعد لڑائی کو مسلمانوں نے کیا کیا کہ سوچ وچار کے بعد لڑائی کو حالات کے مناسب بہتر سمجھا. یعنی گو کے مہینہ تو حرمت والا تھا, لیکن انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم لڑائی کریں گے. چنانچہ, اور اس کی پھر آگے تفصیل آ رہی, چنانچہ لڑائی کی اور ایک کافر کو مار دیا اور 2 کو گرفتار کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا, میں نے تو صرف نگرانی کا کہا تھا, یعنی میں نے لڑائی کا تو نہیں کہا تھا. کافروں نے بھی کافی شور مچایا کہ حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کیا. یہ حرمت والے مہینے صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں تھے بلکہ پہلے سے چلے آ رہے تھے, تو کافروں کے لیے بھی حرمت والے تھے, کہ حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کیا. تو اس کے جواب میں قرآن نازل ہو گیا, قرآن کی آیات نازل ہو گئیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بری بات ہے, مگر راہ حق سے لوگوں کو روکنا, حق کا انکار کرنا, مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا, اہل حق کو وہاں سے نکالنا اور فتنہ کرنا,
اس سے زیادہ برا ہے۔ اس جواب سے کافروں کو غصہ اور زیادہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کے حق میں بات کی؟ مسلمانوں کے حق میں، کہ گو کہ یہ مہینہ تو حرمت والا تھا، لیکن جو تم کر رہے ہو وہ بھی تو کیا حرمت والی مہینے کی باتیں ہیں یا حق والی باتیں ہیں، کہ راہ حق سے لوگوں کو روکتے ہو اور حق کا انکار کرتے ہو، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو آنے سے، اور اہل حق کو وہاں سے نکالتے ہو اور فتنہ کرتے ہو۔ تو یعنی یہ سب تو ٹھیک ہے، اور حرمت والے مہینے کا تمہیں اتنا احترام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا وہاں پہ۔ اب ہم غزوہ بدر کا تھوڑا سا تفصیل سے پڑھیں گے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور یہ بھی 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو یہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم مارکہ ہے۔ کچھ معلوم ہے غزوہ بدر کے بارے میں؟ نہیں معلوم؟ مسلمان جیتے تھے یا شکست ہوئی تھی؟ جیتے تھے، صحیح ہے۔ تو یہ پہلی بڑی جنگ تھی، اور اس کا سبب کیا تھا، یعنی ابھی جنگ ہونے سے پہلے کی کیا بات تھی، کس وجہ سے، کس طریقے سے شروع ہوئی؟ رمضان کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کافروں کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا ہے، اور اس میں مکے کے ہر گھر سے سرمایہ شامل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کے بارے میں ترغیب دی، جس پر صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ تو پھر مسلمانوں کی مدینے سے روانگی کس طرح ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو ساتھ لے کر قافلے کے تعاقب میں نکل گئے۔ سقیہ کے مقام پر لشکر کو ترتیب دیا، بچوں کو واپس کیا، پھر صخرہ کے مقام سے 2 جاسوس روانہ کیے کہ وہ تازہ ترین اطلاع لے کر آئیں۔ کتنے صحابہ تھے؟ 313۔ یہ مشہور نمبر ہے نا، یہ اتنا مشہور نمبر ہے کہ ان 313 صحابہ کے نام لے کر اور ان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں۔ یہ اتنے عظیم لوگ تھے جو بدر میں شریک ہوئے نا، وہ بہت ہی، ان کا رتبہ بہت ہی بڑا رتبہ ہے ان کا۔ تو ابو سفیان کا مسلمانوں کے لشکر، اس کو جب لشکر کی اطلاع ملی تو اس نے ایک شخص کو مکے میں اطلاع کے لیے روانہ کیا، اور خود، یعنی ابو سفیان تو سفر میں تھا تو اس نے مکے میں بتانا ضروری سمجھا تاکہ اگر اس کو کوئی مدد مل جائے وہاں سے، اور خود بدر کے مقام پر پہنچ کر ایک سردار سے پوچھا یہاں کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو سردار نے کہا 2 آدمی آئے تھے۔ ابو سفیان نے پوچھا کہاں آئے تھے؟ اس نے کہا اس کنویں کے پاس آئے تھے۔ ابو سفیان نے وہاں اونٹ کی مینگنیاں دیکھی، یعنی کنویں کے پاس گیا اور اس نے دیکھا یہاں اونٹ کی مینگنیاں ہیں، ان کو توڑا، ان میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی، سمجھ گیا کہ مسلمان یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور بحر احمر یا بحر قلزم کے ساحلی راستے سے ہوتا ہوا سلامتی کے ساتھ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی وہ یہاں سے چلا گیا۔ اس میں نوٹ کرنے کی بات ہے کچھ کہ اس نے مینگنیاں توڑ کر ان کے اندر دیکھا کہ کھجور کی گٹھلی ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ مسلمان آئے تھے۔ کیا سمجھ آیا اس سے؟ کیسے پتہ چلا اسے کہ مسلمان آئے تھے؟ ہاں، لیکن کھجور کی گٹھلی کیا کافر کھجور نہیں کھاتے؟ کھجوروں کا جو شہر تھا نا وہ مدینہ شریف تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینہ کے اونٹ ہیں، اگر یہ اونٹ مدینہ کے ہیں تو ان کے اوپر جو لوگ آئے تھے وہ بھی مسلمان ہیں مدینہ کے۔ اس وقت تو تھے ہی، اب مسلمان تو مدینہ میں ہی تھے۔ تو اب اس میں جو ہمارے لیے ایک سمجھنے کی بات ہے نا وہ یہ کہ آج تو جاسوسی آپ کے فون سے ہوتی ہے اور مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، لیکن اس وقت جاسوسی کس طریقے سے ہوتی تھی کہ ان چیزوں کو بھی چیک کیا جاتا تھا، اور جو اونٹ کے پاؤں کے نشانات ہیں ان کو چیک کیا جاتا تھا، اور وہ اس معاملے میں اتنے ماہر ہوتے تھے کہ وہ یہ بھی دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ اگر اونٹ بیمار ہے یا اونٹ کا کوئی ایک ٹانگ سے وہ معذور ہے یا اس کے کسی ایک طرف کوئی خارش کی بیماری ہے، یہ تک بتا دیتے تھے، اتنے تیز ہوتے تھے وہ لوگ۔ تو
तो ये भी एक फन था। अच्छा, तो अबू सुफियान तो हाथ से निकल गए। अबू सुफियान बाद में मुसलमान हो गए थे, इस वक्त तो दुश्मन थे। अबू जहल का लश्कर मक्का मुकरमा में जब अबू सुफियान और उसके काफिले के घेरे में आ जाने की इत्तला पहुंची तो अबू जहल ने 1000 का लश्कर लेकर बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ निकला। तो इसमें जो मुसलमानों की तादाद थी वो 313 थी और उनके 1000 थे। साथ में उसने क्या क्या लिया, गाने वाली औरतें, ताकि गाने के ज़रिए अपने जंगजुओं का हौसला बढ़ाया जाए। जोहफा के मुकाम से अबू सुफियान ने अबू जहल को पैगाम भेजा कि मैं बहिफाजत निकल गया हूँ, यानी मैं अब निकलने में कामयाब हो गया हूँ, जंग का ख़तरा नहीं है, लिहाजा तुम लोग वापस हो जाओ। लेकिन अबू जहल जिस पर घमंड और गुरूर सवार था, कहने लगा अब हम मुसलमानों को सबक सिखाएंगे और पूरे अरब पर अपनी दहशत और धाक बिठाएंगे। तो उसने जंग का फ़ैसला कर लिया। काफिले ज़फ़ीरान नामी मकाम पर मुसलमानों को इत्तला मिली कि अबू सुफियान का तिजारता काफिला तो निकल चुका है, अलबत्ता अबू जहल लश्कर लेकर आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा शुरू किया, क्योंकि सहाबा कराम जंग के इरादे से तो आए नहीं थे, इसलिए उनके पास जंगी साजो सामान भी नहीं था। मुहाजिरीन ने कहा कि हम हर तरह से तैयार हैं, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो हम उसके ताबे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया, कोई और मशवरा दे। तो पहला मशवरा तो आ गया मुहाजिरीन का, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। दूसरा ग्रोह कौन सा था? एक मुहाजिरीन है, दूसरे कौन है? अंसार, है ना? इन दोनों को भाई भाई बनाया था ना आपस में। तो मुहाजिरीन की तरफ से तो मशवरा आ गया। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा कि कोई और मशवरा दे, तो इस मौके पर हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकरीर करते हुए कहा, अल्लाह के रसूल आप हुक्म कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपसे वो बात नहीं करेंगे जो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से की थी कि आप जाने और आपका रब, हम यहाँ बैठे हैं, बल्कि हम आपके साथ चलेंगे। कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर आप हमें बरकुल गिमाद तक जाने का कहेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। इस तकरीर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, लेकिन इसके बावजूद दोबारा इरशाद फरमाया, कोई और मशवरा दे। यानी अभी भी जो ये दूसरी बात आई वो भी मुहाजिरीन की तरफ से आई। तो दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा अंसार की तरफ था। अब तक जितनी बात आई थी वो मुहाजिरीन की तरफ से थी, और इसमें असल वजह ये थी कि अंसार से बैत के वक्त जो बात तय हुई थी उसमें ये बात शामिल नहीं थी कि वो मदीने से बाहर निकलकर लड़ेंगे। तो मदीने वाले अंसार जो थे वो इसलिए शायद जवाब नहीं दे रहे थे कि उनसे जब बैत हुई थी तो उनसे बैत में सिर्फ मदीने के अंदर लड़ने की बात तो थी, बाहर निकलकर लड़ने की बात नहीं थी। लेकिन फिर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि अंसारी थे, उन्होंने तकरीर की। वो समझ गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हमारी तरफ है, खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूलुल्लाह हम आप पर ईमान लाए हैं और जो कुछ आप लेकर आए हैं हमने उसकी तस्दीक की है, हम आपके हुक्म के ताबे हैं। उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, अगर आपका हुक्म हो कि इस दरिया में कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे और हम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। ये बातें सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीरू अला बरकतिल्लाह, यानी चलो अल्लाह की बरकत की तरफ। चुनाचे मुसलमान बदर की जानिब चल पड़े। काफिर पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लिया और हालात का जायज़ा लेने के लिए खुद ही रवाना हो गए। बदर के मकाम पर एक बूढ़े शख्स से मुलाकात हुई। उससे पूछा कि यहाँ कोई आया है? बूढ़े ने पूछा, आप कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले तुम बताओ। उसने कहा, आप किसके बारे में पूछना चाहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, मक्के के काफिर या मदीने के मुसलमान? तो रसूलुल्लाह बता नहीं रहे।
کہ میں کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے مدینے کا بھی نام لے دیا, اور تاکہ دونوں کا بتائے گا تو ہم جس کا جاننا چاہ رہے ہیں وہ پتہ چل جائے گا. اور اگر اپنا بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں, یا میں مکے والوں کا جاننا چاہ رہا ہوں, تو وہ سمجھ جائے گا یہ مدینے سے آئے ہوئے ہیں, تو پھر اس کے پاس ایک اور خبر ہو جائے گی نا. تو جو اگر جاسوس آئے گا تو وہ اگر کوئی مکے سے جاسوس آیا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں مدینے والے. تو اس نے جواب دیا ابھی تک تو نہیں آئے, لیکن جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کافروں کا لشکر جس تاریخ کو نکلا ہے اس کو فلاں جگہ پر ہونا چاہیے, اور ٹھیک وہ جگہ بتا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات معلوم کر کے لوٹ آئے. کافروں نے بدر کے میدان میں العدوۃ القصویٰ میں اپنی جگہ بنا لی, اور مسلمانوں نے العدوۃ الدنیا یعنی مدینے کی جانب جگہ بنا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ایک جگہ ٹھہر گئے. ایک صحابی حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اس جگہ کا انتخاب اللہ کی طرف سے وحی ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری رائے ہے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ سوال کیوں پوچھا تھا انہوں نے کہ یہ وحی ہے یا آپ کی رائے ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جائے تو اس پر کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا, اور اگر رائے ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی رائے پیش کی جا سکتی ہے. تو اور اگر وحی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو پھر تو گئے, وہی تو حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو پھر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ میری رائے ہے, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اس جگہ کے بجائے کنویں کے پاس ٹھہرنا چاہیے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنی رائے کو اہم نہیں سمجھا. جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ میری رائے صحیح ہے, بس باقی لوگ غلط کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو لے کر کنویں کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے, ان کی رائے پہ عمل کیا, کیونکہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. صحابہ کو نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ کل فلاں کافر یہاں مارا جائے گا, یعنی کل جب جنگ ہوگی تو جگہ بتایا یہاں پہ فلاں کافر مارا جائے گا, یہاں پہ فلاں نشاندہی کر دی سب کی. صحابہ نے بعد میں بتایا کہ اللہ کی قسم 1 انچ کا فرق بھی نہیں تھا. جو جگہیں آپ نے بتائی تھیں وہیں وہ سارے کافر مردار پڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش یعنی چھپر بنایا گیا اور آپ اس میں ٹھہر گئے. اب یہ جو جنگ ہونے والی تھی اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, کفار کی تعداد 1000 تھی. تناسب ہو گیا. تناسب کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ریشیو پڑھا ہوگا نا, 1:3 کا ریشیو ہو گیا. گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2 تھے, کفار کے پاس کتنے ہوں گے؟ 100. تو یہ تناسب ہو گیا 1:50 کا. اور اونٹ مسلمانوں کے پاس 70 تھے, ان کے پاس کتنے تھے؟ 700. شاباش. عقل پرستوں کے نزدیک ظاہری صورتحال کے مطابق مسلمانوں کے لشکر کو فوری شکست ہونی چاہیے تھی, اور کچھ ہی دیر میں کافروں کے حق میں جنگ کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ہوا کیا, اللہ نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی اور کافروں کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا. تو اسلامی لشکر کی ترتیب اس طرح تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عریش سے لشکر کی کمان کر رہے تھے, اور ایک جماعت آپ کا پہرا دے رہی تھی جس کے امیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا اور 3 جماعتیں بنائیں. ایک جماعت نیزے بازوں کی, ایک جماعت تیر اندازوں کی, اور ایک جماعت تلوار برداروں کی, اور یہ ہدایت کی کہ جب تک کافر حملہ نہ کریں تم پہل نہ کرنا. تو اب مارکے کے آغاز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگلے دن مارکا شروع ہوا. کافروں کی طرف سے 3 آدمی میدان میں اترے, ولید, عتبہ اور شیبہ.
اور آواज़ लगाई हल मिम मुबारिज, है कोई मुकाबला करने वाला। मुसलमानों की तरफ से 3 अंसार साहबी मुकाबले पर आए, मगर कुफ़ार कहने लगे कि तुमसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारे मुकाबले के लिए मुहाजिरीन को भेजो। चुनाचे हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा रदी अल्लाह अन्हु मुकाबले के लिए आए। हज़रत अली और हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु ने अपने मुकाबिल को हलाक कर डाला। हज़रत उबैदा और उनके मुकाबिल ने एक दूसरे को ज़ख्मी कर दिया। तो फिर क्या हुआ, हज़रत अली और हज़रत हमज़ा ने बढ़कर उसको कत्ल कर दिया और अपने साथी को उठा कर ले आए। ये अब मार्के का आगाज़ हुआ है, अभी जंग शिद्दत पकड़ेगी, तो तेज़ी आएगी जंग में। वो किस तरह के काफिरों की तरफ से जिए हुबल के नारे बुलंद हुए और आम लड़ाई शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को मुनज़्ज़म करके दुआओं में मशगूल हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु 3 मरतबा आए, देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया व माफ़ीहा से बेखबर पूरी इल्हा व ज़ारी के साथ दुआओं में मशगूल है और ये दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह, आज अगर ये कलील जमात हलाक हो गई तो तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहेगा, तू इनकी मदद फरमा। ए अल्लाह, इनके पास सामान नहीं है, तू इनकी मदद फरमा। ए अल्लाह, इनके पास घोड़े नहीं हैं, तू इनकी मदद फरमा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ करने से हमने क्या सीखा? दुआ बहुत ज़रूरी है। हाँ, और दूसरी बात हमने ये सीखी कि सिर्फ दुआ भी काफ़ी नहीं है ना, पूरी प्लानिंग हो रही है, तरतीब बनाई जा रही है, अपने पास असलाह भी नहीं है, कम है बहुत, अपने तमाम असबाब जो हैं वो बहुत कम है, लेकिन वो सब पूरी तरह तैयार किए गए हैं। 3 जमातें बना दी गई हैं, कौन नेज़े फेंकेगा, कौन तीर फेंकेगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह अहम है। मैं सारे साल पढ़ाई ना करूं और दुआ करता रहूं तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा ना। तो इसी तरह ये, और फिर हम तो चलो आम इंसान है, लेकिन ये तो नबी थे और सबसे यानी सैयदुल अंबिया, तो वो भी पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, पूरी मशक्क़त बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ दुआ भी कर रहे हैं। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जंग तेज़ हो गई और घुमसान का रन पड़ने लगा कि अचानक मेरी दाईं तरफ एक छोटा लड़का आया और अबू जहल का पूछा। ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बता रहे हैं कि सुना हुआ ये वाक़या। तो एक छोटे लड़के ने आकर पूछा कि, हाँ आ रहा है वो भी, और अब अबू जहल का पूछा। मैंने उससे कहा कि वो काफिरों का बड़ा कमांडर है, तुम उसका क्या करोगे? उसने कहा कि मैंने सुना है कि वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकता है। सही है, आप लोग भी अभी छोटे हैं ना, तो इसमें उस छोटे लड़के की ज़िंदगी से हमारे लिए सबक है कि वो इतनी मोहब्बत करता था कि वो अबू जहल जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, उसको ढूंढ रहा था कि वो कौन है, कहाँ है, मुझे उसका बताएं। अगर मैंने उसे देखा तो उस वक्त तक जुदा नहीं होऊंगा जब तक हम में से कोई एक मर ना जाए। यानी वो बच्चा अपनी ज़िंदगी देने के लिए पूरी तरह तैयार था। इतने में मेरे बाईं तरफ से भी एक छोटा सा लड़का उसी तरह का आया और यही बात दोहराई। ये दोनों भाई थे, ये दोनों अफरा के बेटे थे। मैंने देखा कि अबू जहल अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म कर रहा था। मैंने उसकी तरफ इशारा किया, यानी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बता रहे हैं कि अबू जहल मुझे नज़र आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, तो मैंने इशारा कर दिया कि वो रहा अबू जहल। तो वो दोनों लड़के बिजली की तरह उसकी तरफ लपके, एक ने उसके घोड़े पर हमला करके उसको नीचे गिरा दिया, जबकि दूसरे ने अबू जहल पर हमला कर दिया। अबू जहल के बेटे इक्रमा ने मआज के कंधे पर हमला कर दिया, हाथ कट गया। यानी ये मआज वहाँ पे सहाबी थे तो उनका हाथ कट गया। वो इसी हालत में लड़ते रहे, आखिर अपना ज़ख्मी हाथ नीचे रखकर ज़ोर से खींचा और अलग कर दिया। तो हाथ लटक रहा था और उसके जैसे लड़ने में मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने हाथ को नीचे रखा और उसको ज़ोर से खींच के अलग कर दिया। लड़ाई के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल का पता लगाने के लिए अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद का बयान है कि मैंने देखा कि अबू जहल ज़ख्मी हालत में है। मैं जाकर उसके सीने पर बैठ गया
اس نے آنکھ کھولی تو مجھے کہا تو بہت اونچی جگہ بیٹھ گیا ہے. یعنی اتنا مغرور انسان تھا ابو جہل, تکبر اس میں اتنا تھا کہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تو میرے اوپر اگر بیٹھا ہے تو بہت اونچی جگہ پر بیٹھا ہے, میں کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوں. پھر پوچھا کہ اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا. اس نے کہا یہ لے میری تلوار تیز ہے, اس سے کاٹ دے اور گردن نیچے سے کاٹ دے تاکہ میرا سر دوسروں سے اونچا نظر آئے. یعنی یہاں سے نہیں کاٹنا بلکہ نیچے سے کاٹنا ہے تاکہ جتنی گردنیں نظر آ رہی ہوں, جتنے سر نظر آ رہے ہوں ان میں سب سے اونچا میرا سر ہو. اتنا تکبر تھا اسے کہ مرنے کے بعد بھی وہ سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں, سب سے اعلیٰ ہوں. میرا سر دوسروں سے اونچا نظر آئے اور محمد کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ آج میرے دل میں تجھ سے نفرت پہلے کی نسبت زیادہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اس کا سر الگ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. آپ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا, یعنی فرعون سے تشبیہ دی اسے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پورے جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے اور قربانیاں دے رہے تھے. عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا شوقین کون ہے؟ انہوں نے کھجوریں پھینکیں اور میدان میں کود پڑے اور بے جگری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جنگ ختم ہوئی, کافروں کے 70 افراد مارے گئے اور 70 گرفتار کر لیے گئے, جبکہ مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے. کفار کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا. آج اس جگہ پر بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں. تو یہ بدر کا میدان جو ہے, یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا وہاں جانے کا. وہاں پہ ایک دیوار پر ان 14 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہم جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے جہاں کفار کی لاشیں پھینک دی گئی تھیں. وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اس طرح ان کو مخاطب کیا, اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں, کیا اب تم کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ کاش تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے؟ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا, کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, آپ ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن میں روح میں ہی یعنی مر چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے اور مدینے میں فتح کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا. مکے میں شکست کی خبر خثیمہ بن عبداللہ نے دی, یعنی ایک طرف مدینے میں جیت کی خبر اور وہاں پہ شکست کی خبر پہنچی. اس نے مکے پہنچ کر بتایا کہ سرداران قریش ابو جہل, عتبہ اور شیبہ ہلاک کر دیے گئے ہیں. مکے کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا. تو اب سوچیں وہ لوگ جو اتنے طاقتور تھے اور مسلمان ان کے سامنے اتنے کمزور تھے, ان کے 3 سردار ہلاک کر دیے گئے اور ان کی اتنی طاقت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے تھے اس غزوہ میں, تو کفار کو شکست ہو گئی. تو اب تو چاروں طرف یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمان تو اب اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے ان کو, جو کہ 1000 کا لشکر تھا اس کے ساتھ آئے تھے, تو مسلمانوں نے انہیں اتنی کم اسباب کے باوجود شکست دے دی. تو یہ چاروں طرف یہ بات مشہور ہو گئی. اب اس جنگ کے بعد کیا ہوا؟ قیدی تھے جو کفار گرفتار ہوئے. مسلمانوں کا سلوک ان کے ساتھ بہت ہی کریمانہ اور رحیمانہ تھا, بہت ہی اچھا سلوک کیا کہ خود بھوکے ہیں مگر ان کو کھلا رہے ہیں. یہی سلوک ابھی اسرائیل کے جو قیدی تھے ان کے پاس, فلسطینیوں کے پاس, تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کہ چاہے خود ان کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں لیکن قیدیوں کو کھانے کو دے رہے تھے.
इन्हीं काफिरों के खिलाफ मुसलमान कुछ देर कबल बिजली बनकर बरस रहे थे, तलवारें चल रही थीं, लेकिन अब इन्हीं काफिरों के लिए मुसलमान नरम हो गए। ये दीन इस्लाम की हिदायत हैं कि मजलूम और कमज़ोर कौम को अपनी बहादुरी नहीं दिखाई जाती, बल्कि ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बहादुरी का मुजाहरा किया जाता है। कैदियों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा लिया। बाज़ हज़रात ने मशवरा दिया कि इनको कत्ल कर दिया जाए। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये लोग सांप के बच्चे हैं, इनको छोड़ देंगे तो फिर हमको डसेंगे, इनको मार दिया जाए। ये लीडर लोग हैं, यानी ये सरदार हैं, तो इनको मार देना चाहिए। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया कि इनको फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए, हो सकता है कि ये लोग इस्लाम कबूल कर लें। बहरहाल फ़ैसला हुआ कि इनको छोड़ दिया जाए और इनमें जो पढ़े लिखे हैं वो मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाएं। बाज़ कैदियों को पैसे लेकर छोड़ दिया गया। इन कैदियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस बिन रबिया भी था। हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा ने इनको छुड़ाने के लिए फ़िदिये के तौर पर वो हार भेजा जो उनको हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हार को देखा तो रसूलुल्लाह की आँखों में आंसू आ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अगर तुम लोग राज़ी हो तो ये हार उसको वापस करके इसे छोड़ दो। ये हार ज़ैनब के पास उसकी माँ की निशानी है। सब सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल हमें मंजूर है। मेरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन मना करता अगर वो नहीं भी पूछते तो एक हार के हवाले से। तो लेकिन ये थे हमारे नबी के इतनी छोटी छोटी बातों में भी सहाबा की राय लेकर फिर फैसला कर रहे हैं। सब सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमें मंजूर है। अबुल आस बिन रबिया वो हार लेकर मक्के लौट गए और मुसलमान होकर वापस मदीने आ गए। तो ये फ़ायदा हुआ कि वो जो काफिर थे वो कैदी होकर कैदी हो गए थे, लेकिन उसके बाद हार के ज़रिए उन आज़ाद भी हो गए और बाद में मुसलमान भी हो गए। ग़ज़वा बदर के नताइज क्या हुए? ये थोड़ी सी बात लगी। पूरे जज़ीरा अरब में मुसलमानों का रोब व दबदबा कायम हो गया और ये बात फैल गई कि एक छोटे से लश्कर ने बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त फाश दे दी और काफिरों के बड़े बड़े लीडरों को सफाया कर दिया। जज़ीरतुल अरब से मुशरिकीन की बालादस्ती, हैबत और शान व शौकत का खात्मा हो गया, जिनको अपने माल व असबाब पर बड़ा भरोसा और एतमाद था। दूसरी बात यह कि यहूदी मुसलमानों की शानदार फतह से हसद में मुब्तला हो गए। यहूदी कहाँ आबाद थे? मदीना शरीफ में। अब वो हसद करने लगे। हसद क्या होता है? जलना, कि ये तो हमसे आगे निकल गए। और उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी घिनौनी साजिशी खेल का आगाज़ कर दिया। अब यहाँ से उनकी साजिशों की बातें शुरू हो जाएंगी और उन्होंने जिस तरह मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और आज भी पहुँचा रहे हैं। कोई सवाल है? तो आज हम कौन सी हदीस याद करें? एक हदीस है जिसका मफहूम है कि जो खामोश रहा वो निजात पा गया। जो खामोश रहा वो निजात पा गया। इसका क्या मतलब हुआ? जो बोलेगा वो निजात नहीं पाएगा। अच्छा, जो बोलेगा ना, सबसे आसान हमारे जिस्म का जो हिस्सा सबसे ज़्यादा गुनाह करता है ना, वो ज़बान है ना? क्योंकि जब तक हम जाग रहे होते हैं ये चल रही होती है। तो ये झूठ भी बोलती है, ये धोखा भी देती है, ये वादा खिलाफ़ी भी करती है, ये गीबत भी करती है, ये अमानत में ख़यानत भी करती है, ये लोगों को तकलीफ़ भी पहुंचाती है ना? मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाना हराम। हाँ, तो अब जो सिर्फ ज़रूरी बात करेगा या अच्छी बात करेगा, बोल तो मैं भी रहा हूँ ना बहुत देर से, जो ज़रूरी बात करेगा या अच्छी बात करेगा वो तो कामयाब हो गया, और जो गैर ज़रूरी बात करेगा और अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं करेगा वो तो कामयाब नहीं हुआ ना। इसलिए हदीस का मतलब ये है कि जो खामोश रहा वो निजात पा गया। कल फिर हम याद रखेंगे ना सजीद, मैं अरबी में भी भेज दूंगा इंशाल्लाह, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा।
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے، اس کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ان کے اخلاق جیسے اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجئے، یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجئے، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجئے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا